اللہ وبرکاتہ۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں، پھر حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک مختصر سا بیان ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری بچیاں یہ حدیث اپنے سامنے کھول کے بیٹھ جائیں۔ درس تو ہمارے اکابر کا یہ ہے، جب آخری حدیث کا درس ہوتا ہے تو سامنے بیٹھا ہوا شاگرد وہ حدیث پڑھتا ہے اور استاد اور وہ سنتا ہے اور پھر استاد اس کے بعد بیان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں جو شاگرد ہیں وہ بچیاں ہیں، واضح بات ہے وہ تو یہاں حدیث نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں خود پڑھ لوں گا اور اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ حدیث پہلے سند بیان کی گئی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ والی حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، انہوں نے یہ حدیث سنی عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے حدیث سنی ابی زرع سے، انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ذکر ایسا بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر وہ ہلکے ہیں، میزان میں ترازو میں وہ بھاری ہے، پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن جب تلیں گے تو بہت وزنی ہوں گے۔ وہ دو الفاظ کیا ہیں؟ میرے آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک ہو گیا، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا ہو گیا۔ یہ دو الفاظ ہیں جو ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، موت کا وقت قریب ہے تو اس کو پڑھیں کہ تھوڑے الفاظ اعمال نامے کو وزنی کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں ویسے بھی اس کو معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کے ساتھ جوڑ دے اور حدیث کے ساتھ جوڑ دے۔ اس کو کہیں اور رکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاری في الصحیح۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماں، کیونکہ خواتین کا بھی ایک بڑا مجمع ہے جو تشریف لائی ہوئی ہیں، جس طرح آپ حضرات ایک بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، یقیناً یہ آپ کی دینی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کو دین سے، علماء سے، حدیث سے محبت ہے، اور علماء سے محبت، دین سے محبت یہ انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ علماء کو عزت دینا، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں طالب علم، لیکن آپ کا آنا دین کی نسبت سے بہت بڑی شے ہے۔ علماء کو عزت دینا، ان کی قدر کرنا اور علم کو عزت دینا، قرآن و حدیث کو عزت دینا، قرآن و حدیث پڑھنے والے طلباء کو عزت دینا، یہ خود ایک بڑا ذریعہ نجات ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا،
کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میرے ایک عمل پر اللہ نے میرا معاملہ کیا اور بڑا اچھا کیا۔ کہا عمل کیا تھا اور معاملہ کیا تھا؟ کہا عمل یہ تھا کہ میں ندی کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا، تو پانی آگے بہہ کے جا رہا تھا۔ میں نے وضو کرنے کے دوران دیکھا کہ میرے سے آگے عالم بیٹھے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا امام احمد بن حنبل ایک عالم دین، وہ آگے بیٹھے ہیں اور میں اوپر ہوں، میرا استعمال شدہ پانی ادھر جا رہا ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کہ میں نے اس عالم کے احترام میں یہ جگہ چھوڑ دی اور ان کی نچلی طرف چلا گیا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ تو نے علم دین کی وجہ سے اس کی عزت کی، ہم نے تیری بخشش کر دی۔ علماء سے محبت بہت بڑی شے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کن عالمن، عالم بن، نہیں بن سکتے سارے نہیں بن سکتے، او متعلمن، پھر طالب علم بن جاؤ، نہیں بن سکتے محبن، چلو محبت کرنے والے بن جاؤ، مستمعن، ان کی بات سننے والے بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر علماء کی بات سنو، علماء سے محبت کرو، یہ تو کر سکتے ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ مجھے بھی، میں ایک طالب علم ہوں، اللہ مجھے بھی علماء سے محبت کرنے والا بنائے، آپ کو بنائے اور ہم سب کو بنائے۔ اور آج اسی نسبت سے ایک اتنا بڑا عظیم و شان کا لفظ تو یہاں فٹ آتا ہے کہ اونچی شان والا پروگرام منعقد ہو رہا ہے کہ بچیاں عالمہ بن کے جا رہی ہیں۔ وہ آج بخاری جیسی کتاب دیکھی نا، ہم نے کتنی موٹی، یہ بخاری جیسی حدیث کی کتاب وہ پڑھ کر جا رہی ہیں اور ان کو اساتذہ اور معلمات پڑھا رہے ہیں، اور جہاں بنین کا مدرسہ ہے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس علاقے کے لیے۔ بغیر اضافی تعریف کے، حقیقی تعریف کے ساتھ ادارے کی انتظامیہ، ادارے کے اساتذہ اور ادارے کے معاونین، یہ سب عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اس کی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے عالم بنا یا طالب علم بنا یا علماء سے محبت کرنے والا بنا، شاید انہی کے کھاتے ہی، انہی کے سہارے کل بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اب عظمت دیکھیں۔ قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، چلو یہ حدیث سنا دو آدمی آئیں گے، ایک مرد ایک عورت، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے نیچے آ رہے ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے قطاریں لگا کر آ رہے ہوں گے۔ یوم تبدل الارض، زمین بدل گئی ہوگی تانبے کی، والسماوات، آسمان بدل گیا ہوگا۔ مسلم کی حدیث، یوم تدن الشمس کمقدار میل، سورج سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوگا جتنا یہ فاصلہ ہے، اتنے فاصلے، اس کو میل کہتے ہیں عربی میں، اتنے فاصلے پر سورج کھڑا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے کہ ہے آج میرا کیا ہوگا۔ اتنے میں ایک جوڑا مرد اور عورت کا ان کو بلایا جائے گا اور ان کو بہت عالی شان جوڑا کپڑوں کا پہنا کر عزت دی جائے گی، اور وہ عام سے لوگ ہوں گے۔ یہ جوڑا عالم اور عالمہ کا نہیں ہوگا کہ یہ عالم اور عورت عالمہ، نہیں، یہ عام مسلمان ہیں۔ یہ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی عزت ہمیں کیسے ملی۔ طبرانی کے الفاظ حدیث ہیں، یہ پوچھیں گے بما کسینا ھذا، اللہ یہ کس عمل کی وجہ سے میں جوڑے پہنائیں گے، کیسے جوڑے؟ لا تقوم بہما الدنیا، میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھ دو، اس جوڑے کی چمک اور اس کی قیمت ایک طرف رکھ دو، یہ جوڑا زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو حیران ہوں گے کہ یا اللہ، ہم سادے سے آدمی، ہمیں یہ جوڑا آپ نے کس وجہ سے پہنایا؟ بما کسینا ھذا، اللہ فرمائے گا غور سے، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کا علم نہیں سکھایا تھا۔ تیرے اے عورت تو بیوی، اے مرد تو شوہر، تم اس بچے کے ماں باپ، تم نے کیا اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈلوایا تھا؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں یہ شان ملی ہے۔ یہ نتیجہ ہے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانے کا، ان کو عالم بنانے کا اور عالم بنانے والے علماء کا۔ یہ تو اتنا بڑا میدان ہے،
ایک بیان ہی پورا اسی پہ ہونا چاہیے کہ عالم کا کیا مقام، طالب علم کا کیا مقام، ان کو پڑھانے والوں کا کیا مقام۔ ایک حافظ کی خدمت کرنے والے کی روایت سنو، سبحان اللہ۔ من دعا صاحب القرآن، شاید آپ پہلی دفعہ روایت سنیں، من دعا صاحب القرآن الی طعامہ، یہ جو معاونین مدرسے ہوتے ہیں، جس نے کسی قرآن والے کو بلایا کہ بھائی تمہارا کھانا میرے پاس، وَسَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ، کا تمہارا پانی بھی میری طرف سے، میں کھانا کھلاؤں گا تمہیں پانی پلاؤں گا، لِأَجْلِ الْقُرْآنِ، جو کہ تیرے پاس قرآن ہے، تو قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تیرے سینے میں قرآن ہے، میری طرف سے تیرے کھانے کا انتظام۔ تو پھر کیا ہوگا جب اس نے اس کو اپنے گھر بلا کر یا اس کے پاس مدرسے میں پہنچا کر کھانا کھلایا، کھانا اندر اترا، میرے آقا نے فرمایا اس کو اللہ کیا انعام دے گا، اس کے سینے میں جتنا قرآن ہے، بکل حرف، ہر حرف کے بدلے میں اللہ اس کھانا کھلانے والے آدمی کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹائے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ ایک جملہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا ایّاک کرمت وکفی بہ مصیبہ، کہے گا اللہ کہے گا میرے بندے تو نے میری وجہ سے، میرے قرآن کی وجہ سے یہ خرچے کا انتظام کیا تھا، میری وجہ سے کیا تھا، آج تجھے انعام دینے کے لیے میں رب کافی ہوں، بس تیرے بیڑے پار ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، مدرسوں سے جڑنا، عالم بننا، عالم بچوں کو بنانا اور مدرسوں کے تعاون کرنا، قرآن سے جڑنا، قرآن کی مجالس میں آنا، مساجد مدارس کو آباد کرنا، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ ایسے نہیں یہ مدارس آباد لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان سب کو جنت نظر آتی ہے۔ تو ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج ہم ایک ایسے پروگرام میں جمع ہیں جس میں یہ ساری باتیں جمع ہیں کہ قرآن پڑھانے والے بھی یہاں موجود ہیں، عالم بنانے والیاں معلمات بھی موجود ہیں، عالم بننے والیاں اور قرآن پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں، اور انتظامیہ اور معاونین بھی موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں آج اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہ بات اس مسافر کی نہیں ہے، یہ بات شریعت اور قرآن و حدیث میرے آقا مدنی کی ہے۔ عجب شان ہے اس دین کی، اس لیے میرے عزیز بھائیو اس دین کو تھامے رکھنا اور اس کے ساتھ ایک اور کام کرنا، اپنی عملی زندگی کو مضبوط تر کرنا۔ جتنے بہت سارے تو علماء نہیں ہیں، میں تو آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ آپ سے متعلقہ باتیں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کہیں گے سارے علماء کے فضائل سنا کے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ آپ کو ایک جنت کا ٹکٹ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک جنت کا ٹکٹ دینا چاہتا ہوں۔ واضح بات ہے، ٹکٹ کدھر سے ملتے ہیں؟ مدینے سے۔ ٹکٹ مدینے گنبد خضرا والے سے ملتے ہیں، وہ جس کو لکھ دیتا ہے کہ تو جنتی وہ جنتی۔ آپ نے لکھ دیا ابو بکر فی الجنہ وہ جنتی، آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب فی الجنہ وہ جنتی، میرے آقا نے جس کو جنتی کہا وہ جنتی۔ آج آپ کے لیے بھی ایک ٹکٹ لایا ہوں، وہ ٹکٹ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نسائی کی روایت، الصوم جنت من النار کجنت احدکم من القتال، لوگوں تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک ڈھال دیتا ہوں، اے میرے امتیو تم وہ ڈھال پکڑ لو تو پھر یہ ڈھال تمہیں جہنم سے بچا لے گی، یعنی جنت میں بھیج دے گی۔ ایک ڈھال لے کر آیا ہوں، آج آپ سب جب جائیں تو واپس اپنے ساتھ یہ ڈھال لے کر جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس یہ ڈھال ہوگی دن قیامت کے وہ جائے گا، جہنم کی طرف جانے بھی لگے گا۔ کجنت احدکم من القتال، پوری حدیث کے الفاظ، الصوم جنت من النار، یہ ڈھال لے کر جاؤ تو تمہیں آگ جہنم کے آگے ڈھال آ جائے گی جو تمہارے پاس ڈھال ہے، اگر یہ ڈھال ساتھ لے کر گئے، یہ ڈھال اگر تم ساتھ لے کر گئے دن قیامت کے جہنم کے آگے آ جائے گی، تمہیں بچا کر جنت میں بھیج دے گی۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ فرمایا الصوم، وہ یہ ہے کہ روزے پورے رکھ کر آنا۔ آپ کہیں گے آج روزوں کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ آج روزوں کا تذکرہ اس لیے آیا کہ موسم سرما ہے، روزے رکھنے بڑے آسان ہیں۔ جس آدمی نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر فرض ہونے والے سارے روزے پورے کر لیے، بالغ ہونے سے لے کر آج تک،
موت تک اپنے سارے فرض روزے پورے کر کے چلا گیا، دن قیامت کی اس کے پاس ایک ڈھال ہے روزوں کی کہ اس ڈھال میں کوئی رکھنا نہیں کہ اس نے کوئی فرض روزہ زندگی کو چھوڑا ہو، یہ ڈھال اس کو جہنم سے بچائے گی اور سیدھی جنت میں لے جائے گی۔ حدیث بخاری، کیا حدیث ہے؟ حدیث مسلم و بخاری دونوں میں، دن قیامت کا ہوگا، سب پریشان ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ساری انسانیت پریشان ہوگی، اعلان ہو جائے گا بھرے مجمع قیامت میں، این الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ آ جاؤ آج وہ بندے اور وہ بندیاں اور امتی مرد و عورت جنہوں نے اپنے روزے کی ڈھال اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اگر پیچھے گرمیوں کے روزے چھوٹے، بلوغت کے بعد زندگی میں کبھی روزے چھوٹے، آپ نے سردیوں میں رکھ کے عدد پورا کر دیا کہ میرے اتنے چھوٹے تھے میں نے پورے کر دیے، یہ ڈھال آپ کو مبارک ہو، یہ ڈھال آپ کے پاس بھی ہے، یہ ڈھال آپ کے پاس بھی ہے۔ اسی ڈھال کو لینے کے لیے موسم سرما کی نسبت سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الصائمون، روزہ دار کدھر ہیں؟ سارے روزہ دار آ جائیں گے، جنت کے دروازے پہ ہجوم لگا دیں گے۔ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ جنت کا دروازہ کھلے گا، سارے روزہ داروں کو اندر داخل کیا جا رہا ہے، بھرے معاشر میں اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب یہ آخری روزہ دار داخل ہوگا، اغلق الباب، دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ روزہ دارو تم تو جاؤ جنت میں، باقیوں کا حساب ہوتا رہے گا۔ اس لیے ایک عمل میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ روزے ساتھ لے کر جاؤ، یہ تمہارے لیے جہنم کے آگے ڈھال بنیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی ڈھال دیکھی نہیں، آپ کو کیا پتا ڈھال کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہو تو پھر ایک قصہ سنا دوں، نبی کی زندگی کا سنا دوں، ڈھال پر پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں کہ ڈھال میں طاقت کیا ہے، ڈھال کیسے آپ کو جہنم سے بچائے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے ڈھال تمہیں جنگ میں ہلاک ہونے سے بچاتی ہے۔ اب ہمیں کیا پتا ڈھال جنگ میں ہلاک ہونے سے کیسے بچاتی ہے؟ 5 ہجری کا واقعہ ہے، خندق کی جنگ، میدان سج چکا ہے۔ چھوٹا سا نقشہ کھینچ دوں، یہ اس طرف صحابہ ہیں، تعداد 2900 ہے، 3000 سے کم، اس طرف عرب قبائل کے سارے کافر جمع ہیں، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، سارے کافر جمع ہیں قبیلوں سے، یہ 10,000 ہیں، یہ ہیں 3000 اور یہ ہیں 10,000، درمیان میں ہے ایک خندق، خندق گہری کھودی ہوئی نہر بغیر پانی والی، ایک خندق کھودی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے اتنی چوڑی خندق کھودی تھی کہ اگر ادھر سے کوئی گھوڑ سوار بھی صحیح مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے تو گھوڑا چھلانگ لگا کر بھی خندق کراس نہ کر سکے، گہری اتنی تھی کوئی نیچے اتر جائے تو باہر نکل نہ سکے۔ اب جب کفار مکہ پہنچے ہیں، وہ دیکھ کر سر پٹا گئے کہ یہ تو تدبیر جنگ کی کبھی سنی بھی نہیں تھی، کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اب وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ کیسے یہ خندق عبور کریں اور آگے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ اب وہ پوری یہ خندق یوں ہے، اب وہ ادھر خندق کے ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک گھوڑ سوار ہے مشرکین مکہ میں سے، عامر ابن عبد ود، کم وقت، اڑیل کڑیل، قد کاٹھ کا تگڑا اور زرہ پہنی ہوئی، خود پہنی ہوئی، وہ غصے میں بھرا ہوا ہے کہ میں نے یہ خندق کراس کرنی ہے۔ اس نے ساری خندق کا راؤنڈ لگایا، ایک کونے سے اس نے دیکھا کہ وہ چونکہ کمپیوٹرائز تو نہیں کھودی گئی تھی نا، وہ کہیں سے کم کھود رہ گئی، ادھر سے چوڑائی اس کی کم تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے گھوڑا کراس ہو سکتا ہے، اس نے پیچھے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا جب یہ قریب آیا خندق کے، اس نے چھلانگ لگوائی تو گھوڑا کراس کر گیا۔ اب جو پار نکلا، صحابہ اور میرے آقا مدنی علیہ السلام تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہیں اور وہ خندق کراس کر کے قریب کھڑا ہوا ہے، اب وہ شیر بنا کھڑا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس نے مسلمانوں کو للکارا، کہنے لگا حل من مبارز، ہے کوئی مئی کا لال میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا علی، حضرت علی کتنی عمر کے ہیں؟ اس وقت سن 5 ہجری میں حضرت علی کی عمر 24 سال ہے، نوجوان، اور حضرت علی جسم کے پتلے تھے، تو پتلے جسم کے 24 سال نوجوان لڑکے، اور یہ بلا ہے عمرو ابن عبد ود،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پکارا ہے اس نے، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ امر ہے۔ جانتے تھے اس کو مسلمان، اس لیے کہ مکہ میں رہ کر آئے تھے، تو وہ کوئی نہیں اٹھ کر آیا تو وہ اور شیر ہو گیا۔ پھر اس نے تانا دیا، اس نے کہا این جنتکم التی تزعمون انه من قتل منکم دخلها افلا تبرزون الی رجل، کدھر گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو آدمی میدان جنگ میں مارا جائے تو اس جنت میں جاتا ہے، میرے سامنے بندہ کیوں نہیں لاتے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، انہ عمر، یہ عمر ہے۔ بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا، عمر نے تیسری دفعہ اشعار پڑھے، غیرت دلائی مسلمانوں کو، تانے دیے۔ میں ایک ایک شعر پڑھتا جاؤں گا، تم سنتے جانا، پھر آگے بھی دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو اس کو بولنے دو۔ تو اس نے مسلمانوں کو تانے دیے اور کہنے لگا وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ فَهَلْ مِن مُبَارِزِ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزِ وَلِذَلِكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا قِبَلَ الْهَزَائِزِ إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ۔ مسلمانوں کے سامنے شعر پڑھے۔ پہلا شعر وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ، کہنے لگا تمہیں پکار پکار کے میرا گلا بیٹھ گیا ہے، آتے کیوں نہیں ہو؟ دوسرا کہا یہاں بہادر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ پھر تیسرا کہا اسی لیے تو میں آیا کھڑا ہوں۔ چوتھا شعر کہا کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو مقابلے میں نہ آئے، وہ تو عورت ہے۔ جب یہ شعر پڑھے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں۔ آپ نے پھر فرمایا علی بیٹھ جا، یہ امر ہے۔ حضرت علی نے کہا صحیح، صرف سرکار کی اجازت چاہیے، ولو کان امرن، ہوتا رہے امر کہیں کا، صرف صحیح اجازت چاہیے، ہوتا رہے امر کہیں کا۔ آپ نے فرمایا جا علی۔ اب اٹھتا ہے شیر خدا، اب وہ آتا ہے، سامنے آتا ہے، اور وہ بیٹھا ہوئے کمبخت گھوڑے پر، حضرت علی لڑکے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا علی ابن عبد مناف؟ کہا نہیں، علی ابن ابی طالب۔ کہا اچھا چھوکرے، چل جا اپنے کسی چچا کو بھیج میری ٹکر کا، بچوں کا خون بہا کے میں تانے نہیں سننا چاہتا کہ بچوں سے لڑ کر آیا ہے۔ اب حضرت علی شیر میں میدان میں، حضرت علی نے ایسے تلوار نکالی سبحان اللہ، اور کہا کہ یہ میرا دل کرتا ہے اس تلوار کو تیرے خون سے رنگین کروں۔ اب دیکھنا تھوڑا یہ مائک آگے ہو سکتا ہے۔ اب وہ بیٹھا تھا گھوڑے پہ، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے، اب یہ یہاں حضرت علی کھڑے ہیں اور وہ یہاں پر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے اترا۔ نیچے اترنے کے بعد اس نے اب دیکھنا اس کی طاقت کو کہ ڈھال کی کیا طاقت ہے امیر۔ اس نے نکالی اپنی تلوار ایسے نیام سے اور ایسے اچھلا، بپھرا، کانہو شعلۃ من النار، جیسے آگ کا کوئی شعلہ بھڑکا ہو۔ اس نے پوری طاقت سے تلوار لے کر حضرت علی کے سر پہ ماری، حضرت علی نے سر کے آگے ایسے ڈھال کی اور تلوار کا وار آیا، مگر ڈھال کو کاٹ کے حضرت علی کو نہ شہید کر سکا، اور اس ڈھال نے اتنے بڑے سخت وار کو روک لیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے، اس کی تلوار جب ڈھال میں پھنسی نا تو حضرت علی نیچے ہو کر اٹھے، تلوار کو لہرایا، کمبخت کے کندھے پہ مارا، عمر کے 2 ٹکڑے ہوئے نیچے گر گیا۔ دو ٹکڑے ہوا، نیچے گر گیا۔ وہ غبار اٹھا، گرد و غبار، کیونکہ نیچے کوئی پلستر تو نہیں ہوا پڑا تھا، مٹی تھی۔ صحابہ میرے آقا مدنی سرکار فاصلے پر تھے، جب وہ فاصلے پر تھے آپ نے اتنا تو دیکھا کہ غبار اٹھا ہے اور بندہ نیچے گرا ہے، لیکن کون گرا ہے،
کون قتل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آپس میں تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، حضرت علی نے زور سے آواز لگائی اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہو نہ ہو ہمارا علی ہوگا، ہمارا علی ہوگا، یہ اس نے گرایا ہوگا۔ حضرت علی واپس آئے اور آپ کے پاس آئے، پتہ چلا کہ عمر کو قتل کر کے آ رہے ہیں، میرے آقا کا چہرہ انور کھل کھلا رہا تھا۔ آپ کا چہرہ پتہ کیسے تھا؟ پھر تم کہو گے ٹائم جلدی ختم کرنا ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امین، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اشعار سے ہٹ کر ایک دفعہ میرے پیغمبر کے حسن کا اندازہ لگانا، کہ یہ کوئی چہرہ ہے؟ دونوں جہانوں کے نور اور روشنیاں سمٹ کر اسی جگہ آ گئی ہیں۔ یہ ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین، کا یہ کوئی آنکھوں کی حیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ پاکی حیا کے دو سمندر تھے، ان کو اکٹھا کر کے حیا کا ایک سمندر یہاں بہا دیا گیا، ایک یہاں بہا دیا گیا۔ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، کا یہ کوئی پیشانی ہے؟ یہ تو وہ پیشانی ہے جس کو دیکھ کر رب وحدہ لا شریک سمجھ آتا ہے۔ اور پھر یہ عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امین، کا یہ رخسار میں کیا کہوں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے بھی سورج نکلتا ہے، ادھر سے بھی سورج نکلتا ہے۔ یہ لمبا قصیدہ ہے، پھر موضوع بدلے گا پھر کبھی صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل کھلا اٹھا، ایسے چمکا چہرہ۔ جب سنا کہ ہمارے علی نے گرا دیا ہے اس کو، اتنے میں وہ مشرکین مکہ کا وفد آیا۔ یہ بات ذرا سننے کی ہے، ہمارا نبی جیسا کوئی نہ تھا۔ دیکھنا اگلے جملے کو، دیکھنا ذرا کیسا نبی تھا۔ صحیح قسم خدا کی ہم اس کے جوتوں کے غلام ہیں، کس نبی کے ہم امتی ہیں۔ شکر ہے ہم اس کے نام لیوائے ہیں، ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں۔ ذرا اس پوائنٹ کو سننا، مشرکین مکہ کا وفد آتا ہے کہ عمر ان کا سردار ہے، وہ چونکہ خندق کے کنارے یہ لڑائی ہوئی ہے نا، حضرت علی نے جو وار کیا وہ نیچے گرا، وہ لڑھکتا ہوا خندق میں جا گرا۔ اب اس کی لاش پڑی ہے خندق کے اندر، خندق پر قبضہ ہے مسلمانوں کا۔ مجھ سے مشرکین کا لشکر، مشرکین کا وفد میرے آقا مدنی کے پاس آیا، کہا جناب گزارش ہے، ہمارا سردار ہے، ہمیں اٹھانے دو یہاں سے، ہمارے اوپر حملہ نہ کرو، ہم نے اپنے سردار کی لاش واپس لے جائیں، ہم آپ کو 10,000 چاندی کے سکے دیں گے۔ 10,000 روپے نہیں، درہم نہیں، ڈالر نہیں، 10,000 چاندی کے سکے اٹھا کر آپ کو دیں گے، ہمیں لاش اٹھانے دو۔ سننا 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 میرے مدنی کا جواب، میرے آقا نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، لا نأکل ثمن الموتى، جاؤ مفت لے جاؤ، محمد مردے نہیں بیچا کرتا۔ کے باوجود وہ 3,000 کا لشکر لے کر بیٹھا ہے، کھانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، خندق کے موقع پر پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اس کو 10,000 چاندی کے سکوں کی آفر ہوتی ہے، اس لیے کہ لاش اٹھانے تو اس کی قیمت ہو گئی۔ فرمایا لے جاؤ، محمد مردے نہیں بیچا کرتا۔ کیسا نبی تھا، ہاں ایسا سردار بننے کا حق رکھتا ہے، اور ہمیں ایسے کا غلام بننے کا حق بنتا ہے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کی شان یہ تھی کہ وہ یوں جواب دیا کرتا تھا، وہ منہ لے کر رہ گئے کہ اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی بے نیازی، اور منہ اٹھا کر اور لے کر چلے گئے۔ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بات کہیں اور نکلی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا روزوں کی ڈھال ساتھ لے جاؤ، دن قیامت کے جاؤ گے، الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ تمہارے آگے ڈھال بنے گا۔ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، حوالہ
دیکھنا ہو تو سنن نسائی، میرے نبی فرما رہے ہیں روزوں کی ڈھال لے کر جاؤ، قیامت کے میدان میں آؤ گے، آگے جہنم آ جائے گی تمہارے عملوں کی وجہ سے، لیکن اگر تمہارے پاس روزے کی ڈھال ہے تو یہ ڈھال تمہیں ایسے بس آپ کی ساتھیوں کی محبت ہے، یہ کہا اگر تمہارے پاس روزوں کی ڈھال ہے، یہ ڈھال تمہیں جہنم سے ہلاک ہونے سے، کہ جہنم کے ذریعے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہیں ایسے بچائے گی جیسے حضرت علی کی ڈھال نے ان کو شہید ہونے سے بچا لیا تھا۔ عمرو ابن عبد ود کی تلوار نے جس طرح ایک آدمی نوجوان لڑکے کو قتل کر دینا تھا، لیکن ڈھال کی وجہ سے وہ نہ ہوئے، بچ گئے، کہ تم روزوں کی ڈھال لے کر جاؤ، جہنم کا وار تمہیں ہلاک کر دیتا اگر روزوں کی ڈھال نہ ہوتی، اور اگر ڈھال لے کر جاؤ تو جہنم کا وار خطا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وار خطا جائے گا، تم جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نیت کرو کہ ہم ان سردیوں کے موسم میں سردیوں سے نفع اٹھائیں گے، زندگی کے قضا روزے جو ہیں وہ اب انشاءاللہ رکھیں گے، کرتے ہیں نیت۔ آخری بات، سید عبد القادر جیلانی صاحب حضرت مولانا سید عبد القادر جیلانی صاحب، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان سبحان۔ آخری بات میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہمارا دین عبادات ہے، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، حج ضروری ہے، ایسے ہمارا دین حسن معاشرت ہے، حسن اخلاق ہے، کہ ہماری زندگی ایسے ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں اپنی تہجدیں، اپنے روزے، اپنے نفلیں، اپنے حج عمرے اپنے لیے کر رہا ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پھر روزے کسی کام کے ہیں۔ اگر میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، سخت بولتا ہوں، لڑتا الجھتا ہوں، راتوں کو تہجدوں میں بھی اٹھا بیٹھا ہوتا ہوں، میرے رب کو ایسی تہجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نا کسی نے کہ لوگوں کے دل دکھا کر راتوں کو تہجدوں میں رونے سے جنت نہیں ملا کرتی، لوگوں کے دل دکھا کر راتوں میں تہجدوں میں رونے سے جنت نہیں ملا کرتی، جنت ملا کرتی ہے ادھر رات کی تہجد بھی ہو اور آپ کی زبان سے تانا بھی نہ نکلے، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اگلا ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو یہ اس کا کام ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے، یہ میرا کام ہے۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، حدیث چونکہ ہے ایک عورت کے بارے میں، امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے، صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک ایسی عورت ہے، انہا صوامۃ قوامۃ، ساری رات عبادت کرتی ہے، ساری رات، قوامہ ساری رات عبادت کرتی ہے، صوامہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے، ایک خامی ہے، تودی بلسانہا جیرانہا، اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، زبان کی تیز ہے، ویسے بڑی تہجد گزار، عبادت گزار، میرے آقا مدنی نے فرمایا بتاؤ اس کو انہا من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے، زبان کی تیز ہے۔ دوسرے برعکس کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، صرف فرض نمازیں، فرض روزے کرتی ہے، بس باقی وہ زیادہ لمبی تہجدیں نہیں کرتی، لیکن زبان کی اچھی ہے، لوگ اس سے تنگ نہیں ہیں، زیادہ تہجد گزار نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ بتاؤ انہا من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ یہ زبان ہے، زبان، ہمارے اخلاق عالی ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم کسی رشتہ دار سے روٹھے ہوئے نہ ہوں، ہم کسی سے لڑے ہوئے نہ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹھے ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ آج آپ کو میں ایک اور نسخہ بتاؤں، اور حدیث بخاری کی دوسری کتاب کے ساتھ ملا کر، جو آدمی، یہ چیز ایسی اب سارے پسند کریں گے انشاءاللہ، آپ نے فرمایا جو چاہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، آپ سارے سینوں میں غور کرنا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا، میرے آقا کہہ رہے ہیں بھی تم میں سے جو یہ چاہے، کیا یبسط لہ فی رزقہ، وہ یہ چاہے کہ اللہ مجھے کھلی روزی دے۔ کوئی چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں، یہ امیر ہو یا غریب ہو، مولوی صاحب ہو یا غیر مولوی صاحب ہو، یہ سب چاہتے ہیں کہ روزی کھلی ہو۔ دوسرا ینسأ لہ فی اثری، وہ یہ چاہے کہ میرے زندگی کے کاموں میں برکت ہو، الجھا نہ رہوں۔ تیسرا بڑی اہم بات فرمائی، فلیدفع عنہ میتۃ السوء، وہ یہ چاہے کہ میرا برا خاتمہ نہ ہو، لیدفع عنہ میتۃ السوء، وہ یہ چاہے
میرا خاتمہ بالخیر ہو، کہ جو یہ کام چاہتا ہو اس کے لیے ایک ہی صرف عمل ہے، وہ یہ عمل کر لے۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا اس کو کھلی روزی بھی مبارک، کاموں کے اندر برکت بھی مبارک، اور سب سے بڑی بات خاتمہ بالخیر بھی مبارک اس کو، اس کی موت اچھی آئے گی، نیک ہو یا گناہ گار ہو، اللہ موت بری نہیں دے گا۔ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے بھائی یار جیسا کیسا بھی ہونا موت بری نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صرف ایک کام کرے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داری نہ توڑے، رشتہ داری نہ توڑے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہے، بس یہ یوں کر لے میرا رب خاتمہ بالخیر کرے گا اس کا، اس کی موت اچھی آئے گی، موت بری نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم نے میں ویسے لیا نہیں کرتا لیکن محبتوں کا انکار نہیں ہے، باقی میرے ساتھیوں کی محبت ہے حضرت، جو میرے قریب ہیں ان کو پتہ ہے میں پیسے اس طرح نہیں لیتا، لیکن چونکہ یہ مولانا مفتی صاحب نے فرمایا کہ ساتھیوں کی محبت ہے تو میں اس لیے انکار کو بھی برا سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، خاتمہ بالخیر ہو تو ایک کام کریں، کسی رشتہ دار سے نہ روٹھیں، کسی رشتہ دار سے نہ روٹھیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر حدیث یاد آ گئی، ایک صاحب یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان لی رحمن، پتہ نہیں میں ہوں سریکی، آپ ہوں گے پنجابی، ہمارے سریکی میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوترے رشتہ دار ہیں، اوترے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، اچھا اس لیے ہم نہیں سمجھ۔ اوترے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار صاحب بس کیا کہوں، کسی کام کے نہیں ہے، کوئی بالکل ہی مجھے اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں آ رہا، کہا کوئی بے لوگ گئے گزرے، کو گئے گزرے میرے رشتہ دار ہیں، کیسے؟ کہ اصلہم یقطعوننی، میں رشتہ داری جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، احسن الیہم ویسیئوننی، میں ان کے ساتھ اچھا بنتا ہوں، آگے سے برے بنتے ہیں، احلم عنہم ویجہلون علیہ، کا زیادتیاں کرتے ہیں میں برداشت ہی کرتا رہتا ہوں، تو افارفضہم کما رفضونی، جیسے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے کسی گھاس نہیں ڈالتے، اب میں بھی چھوڑ دوں، میرے آقا جلال میں آ گئے۔ اب نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، رشتہ داری توڑ دی، رب نے جیسے ان کو چھوڑ رکھا ہے رب تجھے بھی چھوڑ دے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تو نے ان کو نہ چھوڑا، تو نے رشتہ داری باقی رکھی، بھلا وہ اوترے نکلے، تو نے رشتہ داری باقی رکھی، کہا لن یزال من اللہ معک ظہیر علیہم، رب ایک فرشتہ اتارے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، رشتہ داریاں نہیں توڑنی، بھلا وہ ہمارے ساتھ توڑیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کھڑے ہو کر پانی کا گھونٹ پینا ثابت ہے، حدیث سے ناراض ہونا، علماء سے پوچھ لینا۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، آپ نے فرمایا وہ کیا رشتہ داری جوڑتا ہے جو عدلے بدلے کی رشتہ داری جوڑتا ہے، کہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھا، یہ بھی اس کے ساتھ اچھا، میں اس کے گھر جاؤں تو چائے بن کے آ جاتی ہے تو وہ آئے گا میں بھی بلاؤں گا، اور میں یہ کیا رشتہ داری جوڑنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا تو یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلها، پرلا رشتہ داری توڑتا ہے، کوئی چائے نہیں پوچھتا، کوئی شادی پہ نہیں بلاتا، کوئی سلام نہیں کرتا، یہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے، نہیں جی ہم رشتہ دار ہیں، نہیں جی ہم رشتہ دار ہیں۔ فرمایا کمال تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا پیش آتا ہے، آپ اچھے پیش آتے ہیں، وہ آپ کو شادی کا دعوت نامہ نہیں بھیجتا، آپ بھیجتے ہیں، وہ آپ کا برے لفظوں سے تذکرہ کرتا ہے، آپ اچھے سے کرتے ہیں، وہ آپ کو سائڈ پہ کرتا ہے، آپ پیچھے لگتے ہیں، کمال تو یہ ہے، اس کو رشتہ داری جوڑنا کہتے ہیں، کہ پرلا رشتہ داری جوڑنا نہ چاہے، میں پھر بھی جوڑتا رہوں، پیچھے لگا رہوں، نیچے لگا رہوں، آپ نے فرمایا کمال یہ ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، پرلا خزاں جیسا منہ بنا کر کھڑا ہے اور آپ گلاب جیسا چہرہ لے کر بات کرتے ہیں، کا کمال تو یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، وہ دیا بجھاتا ہے آپ دیا جلاتے ہیں، کمال تو یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، سو ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال
کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر۔ کیا آپ نے ساری زندگی کسی کے راستے سے کانٹے ہٹائے؟ آپ کا بھانجا تھا، بھتیجا تھا، آپ نے پالا پوسا، چھوٹا بھائی تھا، پالا پوسا، کوئی اور سمجھ لیں، آپ ساری زندگی کانٹے ہٹاتے رہے، اس کو سکھ دیتے رہے، وہ بڑا ہو گیا، اب آپ کو آنکھیں دکھلاتا ہے، اور اب بھی آپ اس کے آگے آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ اچھا میاں ہم رشتہ دار ہیں، بھلا تجھے میں نے پالا اور تو ہی رشتہ داری توڑنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی نہیں میں ہی جھک جاتا ہوں، ہم پھر بھی رشتہ دار ہیں، تو آ جا۔ ایسا آدمی نگاہ جھکا لے کا کمال تو یہ ہے۔ اس لیے جزاکم اللہ، اس لیے میرے عزیز بھائیو، میں اسی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری نہیں توڑنی، بھلا وہ ہم سے رشتہ داری توڑے ہم نہیں توڑیں گے، کریں گے بھی اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔